إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، نوجوان احباب، ماں اور بہنوں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ کے دین اور اس کے رسول کی احادیث کو سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ ہماری اس نشست کو قبول فرمائے، ہمارے لیے اسے باعث نجات بنائے اور ہم کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، آج کی نشست میں جس موضوع پر میں کچھ بولنا چاہتا ہوں، کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، بہت اہم ہے. یوں ہی احادیث کی روشنی میں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ وہ نشست مجلس جس میں اللہ اور رسول کی بات ہوتی ہے، قرآن کا درس ہوتا ہے، بڑی ہی اللہ کی نظر میں بڑی محترم شان ہوتی ہے، اس کا بڑا اجر ثواب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، اس کا بہت اونچا مقام ہے. اس سلسلے میں متعدد حدیثیں ہیں. آج کی اس نشست کے لیے میں نے جو عنوان چنا ہے، مختصر طور پر جو کچھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، موضوع ہے دیدار الہی. دیدار الہی کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے بھائی جو اردو کم جانتے ہیں، ان کی وضاحت کے لیے میں بتا دوں. مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو دیکھنا. یہاں ڈائریکٹ میں موضوع ہی پر کرتا ہوں، تاکہ کیونکہ یہ موضوع ہے بہت لمبا. کتنا لمبا ہے جب ہم بیان کریں گے.
اور لمبے ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو مختلف پوائنٹس میں تقسیم کیا ہے، اور انشاءاللہ اسی پوائنٹس کے ارد گرد ہی ہم گفتگو کریں گے تاکہ ٹو دی پوائنٹس باتیں ہو جائیں، اور جو ضروری چیزیں ہیں کیونکہ یہ مسئلہ عقیدے سے بھی متعلق ہے اور اس کا تعلق ہمارے عمل سے بھی ہے، اور اس میں ایک مومن کے لیے بہت بڑی بشارت اور خوشخبری بھی ہے، اس لیے جو ضروری باتیں ہیں جو ہمارے بہت سارے احباب نہیں جانتے ہیں اس کی وضاحت ہو جائے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھنا یا دیدار، اللہ کا دیدار، یا عربی میں اسے کہتے ہیں رؤیت اللہ، اللہ کی رؤیت، تو اس کا دو مفہوم ہوتا ہے، اس کو ہم دو حصے میں بانٹتے ہیں، کیونکہ مسلمان کی زندگی یا یہ کہیں انسان کی زندگی کا دو حصہ ہے، ایک حصہ اس دنیا میں ہے اور دوسرا حصہ جسے ہم آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ یہ تو ہم بہت سنتے ہیں کہ انسان دنیا میں جیسا عمل کرے گا ایسے ہی دوسری زندگی میں اس کا نتیجہ ملے گا، گویا خود ہی ہم اس کو تسلیم کیے ہوئے ہیں کہ انسان کی زندگی دو حصے میں ہے۔ تو اسی طرح اللہ کا دیدار یہ بھی دو حصے میں، ایک حصہ ہے اللہ کا دیدار یعنی اللہ کو دیکھنا اس دنیا کے اندر، اور دوسرا ہے اللہ کو دیکھنا جو دوسری زندگی آئے گی جہاں آدمی جنت و جہنم میں جائے گا، جس زندگی پر ہر مسلمان کا ایمان ہے اور بغیر اس پر ایمان لائے آدمی مسلمان ہی نہیں ہے، اس زندگی میں اللہ کو دیکھنا، یعنی ایک اس دنیا میں دیکھنا، ایک اس دنیا میں دیکھنا۔ اور یہاں ایک بات کی اور میں وضاحت کر دوں کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ کو دیکھنا تو اس سے ہمارا مطلب ہوتا ہے ان آنکھوں سے جاگتے ہوئے ان آنکھوں سے اللہ نے جو ہمیں دیکھنے کی طاقت دی ہے اس کو استعمال کر کے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا، اس کو آپ پہلے نمبر پر نوٹ کر لیجیے۔ جب کہتے ہیں اللہ کا دیدار تو پہلی مراد ہماری یہ ہوتی ہے، دیکھیے خواب میں بھی دیکھنا ہو سکتا ہے، اس کی ہم الگ وضاحت کریں گے، لیکن عام موضوع ہمارا کیا ہے، ان آنکھوں سے جاگتے ہوئے یہ اللہ نے ہمیں دیکھنے کی جو طاقت دی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا۔ یہ آنکھوں سے دیکھنا ایک تو دنیا میں ہے اور دوسرا ہے آخرت میں۔ آئیے ہم پہلے دنیا میں، ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو ہم پہلے دنیا کے موضوع کو لیتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کو دیکھنا۔ یہاں پھر ہمارے سامنے دو سوال، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے اندر اتنی طاقت ہے جو اللہ نے ہمیں دیکھنے کی طاقت عطا کی ہے، دی ہے، جس سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہر چیز ہمیں نظر آتی ہے، یہ ہمارے اندر اللہ نے جو دیکھنے کی طاقت دی ہے اس طاقت سے ہم اللہ کو اس دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، ہم یعنی تمام انسان، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، اور چاہے ہم ہو، کوئی بھی ہو، کیا وہ اس دنیا میں جو اس کو دیکھنے کی طاقت ہے اس سے وہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی نے اللہ کو جاگتے ہوئے اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ یہ دو بنیادی سوال ہے، تبھی یہ مسئلہ سامنے ہوگا کہ اس دنیا میں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے نہیں دیکھا جا سکتا۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کو اپنی ان آنکھوں سے جاگتے ہوئے آدمی دیکھ سکتا ہے، اور اگر دیکھ سکتا ہے تو کسی نے دیکھا ہے یا نہیں، چاہے وہ کوئی ہو، نبی ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، متقی پرہیزگار ہو، کوئی بھی ہو، اس نے دیکھا ہے۔ پہلا سوال میں نے کہا کہ یہ کیا کوئی دیکھ سکتا ہے؟ دیکھیے غور کیجیے، سائنٹیفک دنیا میں آج کے ہم سب جانتے ہیں کہ دیکھنے کی طاقت اللہ نے جو دی ہے، مختلف قسم کی صلاحیتیں ہمیں اللہ رب العالمین دی، مختلف قسم کی صلاحیتیں اللہ نے ہمیں دی ہے کام کرنے کی، ہم مختلف قسم کا کام کرتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہ سب صلاحیتیں ہیں جو اللہ نے ایک انسان کے اندر رکھی ہے، لیکن یہ صلاحیتیں مختلف انسانوں میں مختلف قسم کی ہیں، کسی کے اندر زیادہ ہے، کسی کے اندر کم ہے، کسی کے اندر بہت کم ہے، اور کسی کے اندر بہت صلاحیت ہے بھی نہیں۔ مثلا جاہل آدمی ہے، اس کے اندر پڑھنے لکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، جاہل آدمی ہے، وہ لکھ ہی نہیں سکتا، لکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ نابینا ہے، اس کے اندر دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کٹ گیا ہے، اس کے اندر پکڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔
تو ایک چیز یہ ہے کہ صلاحیت آدمی کے اندر ہو، یعنی وہ دیکھنے کی طاقت اس کے اندر ہو یا وہ کام کرنے کی طاقت اس کے اندر ہو. دوسرا ہے کہ وہ کر سکتا ہو، وہ جو سورس ہے اس کام کو کرنے کا وہ سورس اس کو حاصل ہے. یہ دو چیز جب ہوتی ہے تب آدمی کوئی کام کرتا ہے. مثلا لکھنا ہے، لکھنا ایک تو آدمی کو لکھنا آتا ہو، دوسرا ہے کہ لکھنے کے جو سورس یعنی قلم کاغذ یہ اس کو دستیاب ہو، اس کے پاس ہو. اگر آدمی کو لکھنے کی طاقت ہے لیکن قلم کاغذ اور یہ سب چیز کوئی چیز ایسی اس کے پاس ہے ہی نہیں جس پر وہ لکھ سکے یا جس سے وہ لکھ سکے تو نہیں لکھ سکتا ہے. اور اگر قلم کاغذ سب کچھ اس کے پاس ہے لیکن لکھنا نہیں آتا ہے تو بھی نہیں لکھ سکتا ہے. تو اللہ نے ہمیں دیکھنے کی ایک طاقت دی ہے، اور یہ دیکھنے کی جو طاقت ہے یہ بہت محدود ہے. یہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے. اللہ نے دنیا میں ہمیں جو دیکھنے کی طاقت دی ہے یہ محدود ہے. محدود کا مطلب کیا ہے؟ آپ سورج کو دیکھ لیجئے، سورج اللہ کی مخلوق ہے، لیکن جب سورج پوری گرمی کے ساتھ چمک رہا ہو آسمان میں تو کیا کوئی انسان ہے جو اپنی ان آنکھوں سے، میرے بھائیوں مائکروسکوپ یا ان چیزوں کا ہٹا دیجیے یہاں سے، اپنی ان آنکھوں سے جو اللہ نے دیا ہے دیکھنے کی آپ کو طاقت، اپنی اس طاقت سے کیا پورے طور پر آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں دیکھ سکتے. وہ اللہ کی مخلوق ہے لیکن آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر اتنی زیادہ چمک ہے کہ وہ چمک جب آپ کے آنکھ پر پڑتی ہے جس سے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی یہ طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ چمک سورج کی وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ آپ کو آپ کی جو دیکھنے کی طاقت ہے اس کو چکا چوند کر دیتی ہے. تو آپ کی یہ جو دیکھنے کی طاقت اللہ نے ریفلیکٹ کی ہے یہ وہیں ختم ہو جاتی ہے. وہ آپ کوئی یہ نہیں سکھا سکتا کہ ہم نے سورج کو مکمل طور پر دیکھا ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں ہیں وہ ایسی ہے ایسا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا. آج تک کسی نے نہیں کہا. سائنس جتنی بھی آگے بڑھ گئی، کیوں؟ اس لیے کہ اتنی طاقت ہی نہیں ہے ہمارے دیکھنے کے اندر. یہ جو دیکھنے کی طاقت ہے اتنی مضبوط ہی نہیں ہے کہ سورج کو مکمل دیکھ سکے. تو جب مخلوق کے معاملے میں ہماری دیکھنے کی طاقت اتنی کمزور ہے تو کیا ہم اپنی اسی کمزور دیکھنے کی طاقت سے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ جو میں نے پہلا سوال کیا یہی نا کہ کیا ہم اپنی اس طاقت سے، اپنی اس دیکھنے کی محدود طاقت سے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ اور اب آئیے حدیث میں دیکھ لیجئے. اب آئیے حدیث میں دیکھ لیجئے کہ وہاں بھی آپ کو یہ چیز ملے گی کہ صاف طور پر کہا گیا ہے کہ آدمی اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. ایک صحابی نے نبی کریم غالباً حضرت اللہ بن عباس یا کسی اور کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. غور کیجئے، اللہ کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تمام مخلوقات سے بلند، اللہ کے سب سے مقرب. میرے بھائیوں یہ ہمارا ایمان ہے. تمام انسانوں بلکہ جنات کے سردار، تمام فرشتوں سے آپ کا درجہ اونچا. اللہ کے نزدیک آپ کے درجے کے برابر کوئی نہیں. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ آپ بھی نہیں دیکھ سکتے تو کون انسان دیکھ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے صحابہ کرام نے پوچھا. غور کیجئے، سوال کرنے کی ان کے ہاں بھی ان کے بھی سوچ تھی. سوال انہوں نے ڈائریکٹ آپ سے آپ ہی کے بارے میں کیا کہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے اور کو بھی دیکھ لیں. اسی لیے کیا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو کبھی دیکھا ہے؟ حل رأیت ربک، کیا اللہ کے رسول آپ نے اپنے رب کو یعنی اللہ کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے کہا، کیا کہا؟ نور انا اراہ. ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نور ہے، کیسے میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ ایک دم سیدھا سا کہا کہ نور ہے، روشنی ہے، یعنی اتنی تیز روشنی ہے کہ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں. انا اراہ، کیسے میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ یعنی اتنا تیز ہے، اتنی تیز روشنی. دیکھیں اللہ نے قرآن میں اپنے کہا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. تو کہا کہ نور، یہ صحیح حدیث سے آپ نے فرمایا کہ نور انا اراہ. اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا حجاب النور، آپ نے فرمایا کہ اس کا حجاب و پردہ نور ہے. اگر اس حجاب کو پردہ کہا، پردہ ہے، نور ہے، یہ پردہ ہے اللہ کو دیکھنے کی. مثال کے طور پر یہ دیوار، اس دیوار کے پیچھے آدمی ہو، چھپا ہو تو یہ دیوار پردہ ہو جائے گی، اس کے پیچھے کا آپ نہیں دیکھ سکتے. پردہ کا یہ مطلب ہوتا ہے نا کہ
آپ کے آنکھ کے آگے چاہے وہ دیوار کا ہو, کپڑے کا, کسی چیز کا پردہ پڑ گیا, اس کے پیچھے پردہ کے پیچھے جو چیز ہے وہ آپ نہیں دیکھ سکتے. تو آپ نے کہا حجاب النور, اللہ کا حجاب نور ہے. اگر اس پردے کو ہٹا دیا جائے لأحرقت سبحات وجهه من انتهى الیہ بصره من خلقه. فرمایا کہ اس کا حجاب, اس کا پردہ نور ہے, اگر اس حجاب کو ہٹا دیا جائے تو اس کے چہرے کی چمک, اللہ رب العالمین کے چہرے کی چمک اتنی زبردست ہے کہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی سب کا سب جل جائے گا, سب کا سب جل جائے گا. یعنی اللہ نے چیزوں کو بچانے کے لیے پردہ کر دیا ہے کہ چیزیں محفوظ. اگر اس پردے کو ہٹا دیا جائے تو اللہ کے نور کی چمک اتنی زبردست ہے کہ تمام کی تمام مخلوقات جل جائیں گی, کیونکہ اللہ کے بینائی دیکھنے کا جو معاملہ ہے وہ کہیں محدود تو نہیں ہے. ساری چیزیں اس کے سامنے, سمیع بصیر کا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنے والا, یعنی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, کوئی چیز اسے پوشیدہ نہیں ہے. تو جب اس سب چیز کو دیکھ رہا ہے تو جہاں تک کہا کہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی, یعنی جہاں جن چیزوں کو دیکھے گا, کن چیزوں کو دیکھے گا, جتنی اس کی مخلوقات ہے سب کو دیکھ رہا ہے. گویا سب کی سب مخلوقات اللہ کے اس نور کی طاقت کی وجہ سے جل جائیں گی. یہ حدیث کیا بتلاتی ہے؟ یعنی پردہ ہے اس دنیا میں, یہ اس دنیا کے تعلق سے ہے. اس دنیا کے تعلق سے تو آپ کو پوچھا گیا, آپ سے اس دنیا کے تعلق سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا کیا آپ نے اس دنیا میں اللہ کو دیکھا ہے؟ تو کہا اللہ کے لیے نور کا پردہ ہے, اگر اس پردے کو ہٹا دیا جائے تو اس کے چہرے کی چمک, نور کی یہ چمک جو ہے یہ تمام مخلوقات کو جلا دے گی. لہذا معلوم ہوا کہ اللہ کو آپ نے بھی نہیں دیکھا ہے, نبی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا ہے. آپ نے خود اس کا جواب دے دیا کہ ہم نے نہیں دیکھا ہے. اور پھر نہیں دیکھا ہے کہا تو اس لیے کیا اللہ کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا ہے. اگر دیکھنا میرے بھائیوں, اگر دیکھنا اس دنیا میں اللہ کو اپنی ان آنکھوں سے, میری ان باتوں کو یاد رکھے رہیے گا, اگر دنیا میں دنیا کی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا ممکن ہوتا تو سب سے پہلے اس کا حقدار کون سب سے پہلے اس کا حقدار ہمارے پیارے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا کون اس کا حقدار ہوگا؟ اس سے آپ سے اونچا مرتبہ کسی کا نہیں, آپ سے زیادہ کسی ولی بزرگ کسی کو ہم کہیں کوئی بھی آپ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے. اس لیے سب سے پہلے آپ اس کا حقدار, اور اسی لیے صحابہ کرام نے آپ ہی کے تعلق سے پوچھا اور آپ نے صاف کہہ دیا کہ میں نے دیکھا ہی نہیں, اس لیے کہ دیکھا ہی نہیں جا سکتا اللہ کو اپنی ان آنکھوں سے. اور میرے بھائیو یہاں ایک چیز اور آ گئی. قرآن میں سورہ نجم میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء معراج کا واقعہ ہے, وہی ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ اس میں معراج کے واقعے میں یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین وہاں تک لے گیا جہاں تک کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے. کہاں تک لے گیا اللہ رب العالمین؟ یہ اللہ کا علم ہے. کہاں تک لے گیا؟ یہ اتنا بڑا شرف ہمارے نبی کا ہے جو کسی نبی کو حاصل نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کہاں تک لے گیا؟ وہاں تک گئے جہاں حضرت جبرائیل امین بھی نہیں جا سکتے تھے. ایک جگہ وہ آئی, آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھ کو اللہ رب العالمین کے پاس لے جایا گیا تو ایک جگہ وہ آئی جہاں جبرائیل امین نے کہا کہ اے محمد اب یہاں سے آپ اکیلے جائیے, یہاں کے آگے میں بھی نہیں جا سکتا. لیکن کیا اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ کچھ لوگ ہمارے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس موقع پر, معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا دیکھا. اور استدلال میں یہی آیت سورہ نجم کی یہی آیت پیش کرتی ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ, کہ اس کو دیکھا اللہ نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ کو اترتے ہوئے عند سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا کے پاس. کس کو دیکھا؟ کہتے ہیں اللہ کو دیکھا. یہاں ضمیر ہے, یہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے. وَلَقَدْ رَآهُ, اس کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا. لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح, تفسیر اس کی کس کی مانی جائے گی؟ جو نبی نے کی اور صحابہ کرام نے بیان کیا.
یا ہم اور آپ اپنی رائے سے جو بیان کریں وہ؟ اس کی تفسیر آئیے میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت مسروق جو بہت پائے کے تابعی، حضرت عائشہ صدیقہ اور اجل صحابہ کرام کے شاگرد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا علم کہتے ہیں کہ حضرت مسروق کے پاس تھا. بہت ہی نیک آدمی تھے. وہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم آپ سنتے ہیں نا، تو مسلم شریف کی حدیث ہے. کہتے ہیں مسروق تابعی کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ٹیک لگائے ہوئے تھا. تو ٹیک لگائے میں نے ان سے پوچھا کہ اے امی جان، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی ان آنکھوں سے جاگتے ہوئے دیکھا ہے؟ غور کیجیے، وہ بھی پوچھتے ہیں تو وہی کیوں پوچھتے ہوئی؟ اس لیے کہ نبی سے آپ سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں. تو جب پوچھا آخری بات پوچھ دی کہ اگر دیکھا ہوگا کسی نے دنیا میں جاگتے ہوئے تو نبی ہی وہی دیکھ پائیں گے. ہم اور آپ کی کیا گنتی ہے؟ ہم اور آپ گنہگار، ہم لوگ کی کیا گنتی ہے؟ پوچھے تو اس کے بارے میں جو دیکھ سکتا ہے. عقل مندی تو یہی ہے نا، پوچھے اس کے بارے میں جو دیکھ سکتا ہے. اسی لیے انہوں نے پوچھا تو یہ پوچھا حل را محمد ربہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے جاگتے ہوئے دیکھا؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ایسی بات پوچھی ہے، ایسا سوال پوچھا ہے کہ میری چنڈی کھڑی ہے. کہتے ہیں لقد طف شعری مما قلت این انت من ثلاث، کہا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تم نے ایسا سوال کیا ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. 3 باتیں ایسے ہیں ان کے بارے میں تم کیسی بات سوچتے ہو؟ 3 چیزیں ہیں جن کے بارے میں تم کیسی بات سوچتے ہو. کہا پہلی بات کہی کہ 3 باتیں ہیں جن کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو، اس کو سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے بال کھڑے ہو گئے. اور یہ جان لو کہ من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعظم علی اللہ. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کے بارے میں غلط کوئی بات آدمی کہتا ہے تو اس نے اللہ پر الزام لگایا، اللہ پر الزام لگایا. کہا پہلی چیز تو یہی ہے جو تم نے سوال کیا. پہلی چیز کیا ہے؟ یہی جو تم نے سوال کیا ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ جس آدمی نے من زعم ان محمد را ربہ فقد اعظم علی اللہ کریا. کہا پہلی بات نوٹ کرو، جس نے یہ دعویٰ کیا یا گمان کیا یا عقیدہ رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے جاگتے ہوئے دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر الزام مانگا ہے. مسروق کہتے ہیں کہ میں نے سنا تو میں سیدھا کھڑا ہوں. کتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں آپ. میں نے سوال کیا تھا صرف، اور اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر الزام باندھا. تو کہتے ہیں مسروق کہ میں نے کہا اے امی جان، آپ اتنی بات کہتے ہیں، آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، کیا اللہ نے نہیں فرمایا ہے لقد رآہ بالافق المبین؟ اللہ نے 2 جگہ فرمایا ہے، 2 صورتوں میں فرمایا ہے لقد رآہ بالافق المبین کہ نبی نے اس کو دیکھا کھلے ہوئے افق پر، اور دوسری جگہ فرمایا لقد رآہ نزلۃ اخری کہ نبی نے اس کو دیکھا اترتے ہوئے، دوسری مرتبہ اترتے ہوئے. کہا 2 جگہ فرمایا، دونوں جگہ ضمیر استعمال کیا ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہاں اللہ مراد ہے کہ نبی نے اللہ کو دیکھا 2 بار. کہا مسروق کہتے ہیں کہ اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں مراد ہے نبی نے اللہ کو 2 بار دیکھا. تو کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کہ غلط ہے جو یہ کہتا ہے، وہ سراسر غلطی پر ہے، غلط ہے. یہ میں اس امت کا پہلا مسلمان. کہتی ہیں انا اول هذه الامه سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآية. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جن کی عمر کتنی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو ان کی عمر 18 سال.
18 سال. ہماری ماں بہنیں غور کریں، 18 سال کی لڑکیوں کی آج کیا کیفیت ہوتی ہے. 18 سال کی لڑکیوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اس عمر میں بھی وہ فقیہ، اتنی بڑی فقیہ مانی گئی کہ ایسا سوال انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ دوسرے صحابہ کرام نے نہیں کیا. اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں جس میں نبی کے دیکھنے کا ذکر ہے، کہتی ہے میں اس امت کا پہلا فرد ہوں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا یہاں اللہ کا دیکھنا نہیں مراد ہے، یہاں جبرائیل کا دیکھنا مراد ہے. کہا کہ میں نے جبرائیل کو 2 بار دیکھا ہے، جس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے. میں نے جبرائیل کو ان کی اصلی خلقت جو ہے، اصلی ان کی صورت جو ہے، اس پر صرف 2 بار دیکھا ہے. جبرائیل امین آتے تھے آپ کے پاس انسان کی شکل میں، وحی لے کر جو آتے تھے انسان کی شکل میں آتے تھے. کبھی آتے تھے آپ کو نظر ہی نہیں آتے تھے، بلکہ پیچھے سے پردے کے پیچھے سے بات ہو جاتی تھی، آپ پہنچا دیتے تھے. لیکن اصلی شکل میں آپ نے کہا کہ میں نے جبرائیل امین کو 2 بار دیکھا ہے، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. ایک مرتبہ کھلے ہوئے افق پر، اور ایک مرتبہ جب آپ معراج میں گئے تھے سدرۃ المنتہا کے پاس. آپ نے فرمایا کہ ان کے 600 پر تھے. لہو 600 جناح. حضرت جبرائیل امین کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے. ان کی اصلی خلقت جو ہے، اللہ نے ان کو جو اصلی پیدائش دی، اس پیدائش پر کہا افق پر دیکھا تو پورا یہ مشرق کا یہ پورا افق، ساؤتھ پورا، یہ ایسٹ پورا، مشرق یہ پورا ان کے پر سے ڈھکا ہوا تھا. کہا کہ اس طرح میں نے جبرائیل کو امین کو ان کے اصلی پیدائش پر دیکھا. اللہ نے اسی کا یہاں ذکر کیا ہے، یہاں اپنے دیکھنے کا ذکر نہیں کیا ہے. غور کیجئے، نبی یہ کہہ رہے ہیں، میرے بھائیوں غور کیجئے، نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں جو کہا ہے کہ اس کو دیکھا، تو یہاں جبرائیل مراد ہے، جس کو ذاک جبرائیل، حدیث کا لفظ ہے ذاک جبرائیل رأیتہ علی صورتی التی خلق علیہا مرتین. یہ جبرائیل ہے جن کو میں نے ان کی اصلی صورت پر، ان کی پیدائشی صورت پر 2 بار دیکھا. اسی کو اللہ نے ذکر کیا ہے. گویا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اپنی آنکھوں سے، انسان اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. دوسری دلیل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ہمارے پیارے نبی حبیب اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، جن سے اللہ نے طور پر گفتگو کی تھی. تو بہت اونچا مقام اولو العزم من الرسل. 5 رسول ہیں جن کو کہتے ہیں اولو العزم من الرسل، جن کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء کرام سے اونچا ہے. انہیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور ہمارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 اولو العزم من الرسل. ان 5 میں حضرت موسیٰ جن کو کلیم اللہ کہتے ہیں، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہتے ہیں، ہمارے نبی کو حبیب اللہ کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تھے، اللہ نے ان کو بلایا تھا. قرآن جنہوں نے پڑھا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پر بلایا تھا تورات دینے کے لیے، اور طور ہی پر ان کو تورات دی گئی. جب طور پر گئے اور اللہ کے ساتھ اللہ کی آواز سنی، اللہ کی آواز سنی، تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے مطالبہ کیا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. اللہ رب العالمین خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ موسیٰ نے طور پر جانے کے بعد اللہ سے کہا ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ تو مجھے اپنے آپ کو دکھا دے. اے اللہ میں چاہتا ہوں، اے میرے پروردگار میں چاہتا ہوں کہ آج تو مجھے اپنے آپ کو دکھا دے، میں تجھ کو دیکھ لوں. کہ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ غور کیجئے. اگر موسیٰ علیہ السلام، غور کیجئے، موسیٰ علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ اگر دیکھنا ممکن ہوتا تو اللہ رب العالمین ضرور تجلی کرتا، موسیٰ علیہ السلام دیکھتے. لیکن کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے خود اس کو قرآن میں بیان کیا. میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں. اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو قرآن کو جھٹلاتا ہے، وہ اپنی ایمان کو پھر سے دوبارہ تازہ کرے. اللہ کیا کہتا ہے؟
ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی. اللہ رب العالمین نے کہا اے موسیٰ تو ہرگز مجھ کو نہیں دیکھ سکتا. کیا کہا؟ اے موسیٰ تو ہرگز مجھ کو نہیں دیکھ سکتا. یہ کھلے طور پر اللہ نے کہہ دیا قال لن ترانی، تم ہرگز مجھ کو نہیں دیکھ سکتے. ولکن انظر الی الجبل، لیکن اے موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھو. فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرے رہ گیا تو تم مجھ کو دیکھ لو گے. یعنی اس پہاڑ پر میری تجلی ہوگی. اس پہاڑ پر اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس پہاڑ پر میری تجلی ہوگی. اگر وہ پہاڑ ٹک گیا، اتنا بھاری بھرکم طور پہاڑ اگر ٹک گیا تو تم مجھ کو دیکھ لو گے. لیکن کیا ہوا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. تو جب اللہ نے موسیٰ کو دکھانے کے لیے تجلی کی پہاڑ پر، تو پہاڑ ڈھہ گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. غور کیجئے، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کو کیا یاد کریے، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکے. اللہ نے جب کہہ دیا لن ترانی، ہرگز ہرگز تم نہیں دیکھ سکتے. گویا جب انبیاء کرام، غور کریے میرے بھائیوں، یہاں جب انبیاء کرام کا یہ حال ہے، ہمارے انبیاء کرام میں بھی سب سے اونچے ہمارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کے بارے میں صاف کر دیا اللہ نے کہ دونوں نے مطالبہ کیا دیکھنے کا، لیکن دونوں نہیں دیکھ سکے. ہمارے پیارے نبی کہاں تک گئے؟ جہاں تک کوئی انسان نہیں جا سکا، انسان ہی نہیں کوئی مخلوق نہیں جا سکی، وہاں تک گئے، لیکن نہیں دیکھا. آپ نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا، بلکہ میں نے جبرائیل کو دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تو اللہ نے کہا لن ترانی، دیکھ ہی نہیں سکتے مجھ کو. تو اب اس کے بعد کس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے؟ کس کے بارے میں یہ کہیں اللہ کو دیکھ سکتا ہے؟ اسی لیے علماء نے باقاعدہ اس موضوع پر جو بحث کی ہے اس میں یہ باقاعدہ لکھا ہے کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں جو دیکھنے کی طاقت عطا کی ہے، جو دیکھنے کی طاقت اور صلاحیت ادا کی ہے، وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ اللہ کے دیدار کو برداشت ہی نہیں کر سکتی. جیسے ایک مخلوق ہی کو کی مثال ہم نے دی. ایک مثال ہے چھوٹی سی، اس کو وہ آگے مت لے جائیے. ایک مثال ہے چھوٹی سی کہ ایک مخلوق سورج ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کو دیکھنا ہم برداشت نہیں کر سکتے، وہ ہم پورے طور پر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. تو پھر اللہ جس کے نور کے بارے میں کہا جل کر راکھ ہو جائے، تو کیسے کوئی دیکھ سکتا ہے؟ اور پھر میرے بھائیوں اس کا اعتراف، آئیے اور حدیثیں ہم سناتے ہیں. اس کا اعتراف، اللہ کو نہ دیکھنے کا اعتراف مسلمان قبر کے اندر کرے گا. قبر میں جب مسلمان جائے گا تو وہاں مسلمان جو ہوگا وہ خود اس بات کا اعتراف کرے گا کہ دنیا میں اس نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے. غور کیجیے، یہی مسلمان کا شرف ہے میرے بھائی، یہی مسلمان کا شرف ہے جس سے اللہ مسلمان سے راضی ہو جاتا ہے. توحید پر اگر آپ قائم رہیں تو یہی مسلمان کا شرف ہے. آپ نے کبھی اپنے رب کو دیکھا نہیں، صرف آپ کو خبر دی گئی. غیب سے غیب ہے وہ، لا تدرک الابصار، اس کو آنکھیں پا ہی نہیں سکتی. اس ذات پر ہمارا ایمان ہے جس کو آنکھیں پا ہی نہیں سکتی ہیں، جس کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن اس کی کتاب پر ایمان لا کر، اس کے رسول پر ایمان لا کر، اس کی باتوں پر ایمان لا کر ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. ہماری پیشانی اس کے آگے جھکتی ہے، ہمارا ہاتھ اس کے آگے جھکتا ہے، یہ مان کر کہ ہمارا ایک رب ہے جو ہمیں دیتا ہے، جو ہمیں کھلاتا ہے، جو ہمیں دنیا میں جینے کا ہمارے لیے جس نے انتظام کیا ہو. اس کی عظمت پر ہمارا ایمان ہے، اس خبر کی وجہ سے جو نبی نے ہمیں دی، اس کے بارے میں جو نبی نے ہمیں خبر دی ہے، اس کی وجہ سے اس کی عظمت کا ہم اعتراف کرتے ہیں، اس کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہیں، اس کے نور پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی عظمت پر ایمان رکھتے ہیں. اسی عظمت پر ایمان کی وجہ سے میرے بھائیوں ہم اس کے آگے سے ریز ہوتے ہیں، اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس سے ہم اپنی پریشانی کہتے ہیں، اس سے ہم اولاد مانگتے ہیں، اس سے ہم بیماری سے شفا مانگتے ہیں، اس کی عظمت پر ایمان کی وجہ سے. اور اسی ایمان بالغیب کی وجہ سے، اسی ایمان بالغیب کی وجہ سے ایک مسلمان کا مقام اللہ کے ہاں بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے. اور کتنا اونچا ہے اسی موضوع میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کتنا اونچا ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام. مسلمان اسی ایمان بالغیب کی وجہ سے، خود مسلمان اس دنیا
اس دنیا سے جانے کے بعد قبر میں اس سے پوچھا جائے گا هل رأيت ربك، جب اس سے یہ سوال ہوگا کہ ما ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل، ان سوال آپ جانتے ہیں نا قبر میں. ہر آدمی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ جب آدمی قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، تو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بیٹھاتے ہیں اور اس سے 3 سوال کرتے ہیں. ہر انسان سے 3 سوال. اما الرجل الصالح، آدمی اگر نیک ہوتا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، موحد ہوتا ہے، اللہ کی عبادت میں اس نے اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے. اما الرجل الصالح، نیک آدمی. میرے بھائیو نیک بنیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے اور قبر کے عذاب سے ہم سب کو بچائے. نیک آدمی جب ہوتا ہے تو اس کو بیٹھایا جاتا ہے، اس سے فرشتے سوال کرتے ہیں، تو اس سے بھی یہی 3 سوال کیا جاتا ہے. تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تم اس آدمی کے بارے میں، یعنی جس کو اللہ نے بھیجا رسول بنا کر، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ نیک آدمی ہوتا ہے تو وہ تینوں کا صحیح سے جواب دیتا ہے. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین اس سے پوچھتا ہے حل رأیت ربک، کیا تم، اس سے پوچھا جاتا ہے، یقال، کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے پوچھتے، اس سے کہتے ہیں کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ جس رب پر ایمان لائے اور اس کے دین پر تم نے دنیا میں عمل کیا، جس رب سے تم اپنی پوری زندگی ڈرتے رہے، جس رب کے کہنے پر تم عمل کرتے رہے، جس رب کے کہنے کی وجہ سے تم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، اپنا مال خرچ کیا، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، زندگی اچھی گزارنے کی کوشش کی، جس رب پر ایمان لا کر، حل رأیت ربک، کیا تم نے اپنے اس رب کو دیکھا ہے؟ تو مسلمان کیا کہے گا؟ الرجل الصالح، الرجل الصالح. اللہ تعالیٰ ہم لوگ سب کو اسی میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی میں سے بنائے. وہ نیک آدمی نیک ہوگا تو کیا کہے گا کہ اللہ، میں نے تجھ کو نہیں دیکھا اور نہ تجھ کو دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے. میں نے تجھ کو نہیں دیکھا دنیا میں اور نہ تجھ کو دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن تیرے نبی نے خبر دی ہم کو تیرے بارے میں، تیرے نبی نے بتلایا تیرے بارے میں ہم کو، تیری عظمت کا ذکر کیا تیرے نبی نے، تیرے بارے میں عقیدہ کیسا ہم عقیدہ رکھے وہ بتایا تیرے نبی نے، ایمان بالغیب کی تعلیم دی تیرے نبی نے. ہم سب نے اس کو مانا اور یہ ایمان ہم نے رکھا کہ تو ہے، اور اسی ایمان بالغیب کی وجہ سے تیری عبادت کی. اور کیجئے یہ رجل صالح نیک آدمی کیا کہے گا؟ اے اللہ، تجھ کو دیکھا نہیں لیکن تیرے نبی نے جو ہم کو خبر دی اس پر ہمیں ایمان لائے. یہ ہے ایک سچے پکے واحد مسلمان کی عظمت کہ اللہ رب العالمین قبر کے اندر اس سے یہ کہلوائے گا، وہ قبر کے اندر ہی گواہی دے گا کہ بغیر دیکھے ہوئے تجھ کو تیرے پر ہم ایمان لائے اور تیرے دین کو ہم نے مانا. اور اسی لیے اللہ رب العالمین اس کے لیے قبر کے اندر جنت کا دروازہ کھلوائے گا. اسی حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین پہلے اس کو جہنم دکھائے گا. اس رجل صالح کو پہلے جہنم دکھائی جائے گی اور جہنم میں اس کو بتلایا جائے گا کہ دیکھو جہنم میں تمہارے لیے اگر نیک نہ ہوتے تو یہ جگہ تھی، اللہ نے تجھے اس سے بچا لیا. اور جنت دیکھو تمہارے لیے اللہ نے جس ایمان بالغیب کی وجہ سے اتنی نیکی کی ہے، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں یہ جگہ بنا دی، اور آج تمہارا یہ قبر یہ جنت کا باغ بنا دی. غور کیجیے، یہ ایمان بالغیب، اللہ پر ایمان بغیر دیکھے ہوئے. یہ حدیث میرے بھائیوں کیا بتلاتی ہے کہ قبر کے اندر بھی ہم اگر نیک ہوں گے تو یہی گواہی دیں گے کہ اللہ کو دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. بہت عجیب حدیث ہے میرے بھائیوں. ایمان اگر ہو تو دل میں تازگی پیدا ہو جائے. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. کیسی رہتی ہوگی وہ مجلس، سوچئے. آپ تو صرف پتہ نہیں کس ایمان سے ہم لوگ سنتے ہیں اور ایک کان سے سن کر دوسرے نکال دیتے ہیں. نبی کی وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے لوگ، نبی کی وجہ سے بیٹھتے رہے ہوں گے، سامنے نبی موجود، اللہ کا کلام اترتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھتے رہے ہوں گے. کیا مقام ہے. اسی لیے تو آپ نے کہا کہ جس آدمی نے اپنی آنکھوں سے مجھ کو دیکھا اللہ نے جہنم اس پر حرام کر دی. وہ آنکھیں کبھی جہنم نہیں دیکھیں گی جس نے نبی کو اپنے آنکھ سے دیکھا.
لیکن ان کا ایمان بھی ایسا تھا کہ سوال بھی اسی طرح کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطبہ دیا, الحمدللہ پڑھا, حمد و ثنا کی, اور اس کے بعد خطبہ دیا اور کہا کہ سنو, دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے. کہا جان لو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے, اس سے بڑا دنیا کو کوئی فتنہ نہیں ہوگا. وہ آئے گا اور اس بات کا اعلان کرے گا کہ میں اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا. کوئی بھی نبی, کہا آپ نے فرمایا کہ اتنا بڑا یہ فتنہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے سب نے دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا, اور میں بھی تم لوگوں کو دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں. آپ نے فرمایا میں بھی تم کو دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں, اور ایک چیز ایسی بتلاتا ہوں جو پچھلے کسی نبی نے نہیں بتلایا. کہ آپ نے فرمایا کہ جان لو کہ وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا, یعنی تم دیکھنے والے اس کو دیکھ رہے ہوں گے, لیکن جبکہ حقیقت یہ ہے کہ لن یری احد ربہ فی الدنیا. کہ یہ جان لو کہ اس دنیا میں اپنی ان آنکھوں سے جاگتے ہوئے کوئی آدمی کبھی بھی اللہ کو, اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا. یہ ایک اصولی چیز آپ نے بتلائی امت کو. کوئی آدمی بھی اس دنیا میں جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. جب یہ بات طے ہے کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا تو دجال اس کا مطلب ہے اسلام. دجال اس کا مطلب بیٹھیے. جب یہ اصولی طور پر یہ بات طے ہے کہ کوئی آدمی اپنی آنکھوں سے جاگتی ہوئے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا, تو دجال کے جھوٹے ہونے کی یہی نشانی ہو گئی کہ وہ کہے گا میں اللہ ہوں اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. مطلب سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ مطلب سمجھ میں آیا نا, یعنی دجال یہ دعویٰ کرے گا وہ اللہ ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اللہ کو اپنی آنکھوں سے دنیا میں نہیں دیکھ سکتا ہے. یہی دجال کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے جو آپ نے اپنی امت کو بتلائی, اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتلائی. تو یہاں سے آپ نے یہ بھی بتلا دیا کہ دنیا میں جاگتے ہوئے کوئی آدمی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے. اور یہی نہیں, فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں, فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کسی نے بھی اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھا ہے جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے. آئیے وہ حدیث بھی سناتا ہوں, بہت عظیم حدیث وہ بھی ہے. ہم لوگ اس مجلس میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں. قرآن و حدیث کی بات جہاں ہوتی ہے اس مجلس کی فضیلت بھی اس حدیث میں ہے, اور اس حدیث میں عقیدے کی بھی کچھ بڑی اہم باتیں. لمبی حدیث ہے مسلم شریف کی, مختصر طور پر بتا دیتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان جب کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جہاں اللہ کے قرآن پڑھا جاتا ہے, قرآن کا درس ہوتا ہے, میری باتیں ذکر کی جاتی ہیں, اللہ کے دین کی باتیں ہوتی ہیں, تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ نے متعین کر رکھے ہیں دنیا میں مختلف کاموں کے لیے. اللہ کی یہ ٹیم ہے, فوج ہے, فرشتے حقیقت میں اللہ کی فوج ہے اس دنیا میں, جو اس دنیا میں مختلف کاموں میں اللہ نے جن کو لگا رکھا ہے. انہی میں سے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کو سیاحین کہتے ہیں, یعنی گھومنے والے دنیا میں. تو کہا کہ سیاحین جو فرشتے ہیں وہ ایسی ہی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اور جب کوئی ایسی مجلس ہوتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور وہ اس مجلس کو پاتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں اپنے ساتھیوں سے, کہتے ہیں سیاحین فرشتوں سے کہ آؤ تم کو اپنا مقصد مل گیا, آؤ اس جگہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے. مجلس میں جاتے ہیں, اور جب ایسی مجلس میں وہ حاضر ہوتے ہیں تو وہاں اللہ کا طرف سے سکون نازل ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے, رحمت نازل ہوتی ہے. اور جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے دنیا میں کیا دیکھا, تو وہ اب اسی مجلس کا ذکر کرتے ہیں, اسی مجلس کا ذکر کرتے ہیں کہ پروردگار میں نے تیرے کچھ بندوں کو دیکھا جو ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے, تیری بڑائی کی بڑائی بیان کر رہے تھے, تیرے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, تیرے دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے, تیرے نبی کی باتیں ہو رہی تھی. وہ باقاعدہ اللہ کے ہاں گواہی دیتے ہیں اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی طرف سے. تو اللہ رب العالمین سے کیا سوال کرتا ہے
کیا ان لوگوں نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ حل رأى ربہ، کیا ان لوگوں نے، جو لوگ وہاں بیٹھے تھے اور اتنی محنت کر رہے تھے بیٹھ کر، کیا انہوں نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اے پروردگار، تجھ کو تو کسی نے نہیں دیکھا، تجھ کو کسی مخلوق نے نہیں دیکھا، اور نہ تجھ کو کوئی مخلوق دیکھ سکتی ہے۔ تب اللہ رب العالمین پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ اے میرے فرشتوں، یہ بتلاؤ کہ جب انہوں نے مجھ کو نہیں دیکھا، اس کے بعد بھی وہ بیٹھ کر میری بڑائی کی بیائی بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی مجھ سے ڈر رہے ہیں، تو اگر یہ مجھ کو دیکھ لیں، اگر یہ اپنے رب کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ میرے بھائیو، کتنا بڑا سوال ہے اللہ کا، کتنی عظمت ہوئی اس مجلس کی جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کتنی عظمت ہوئی کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بغیر دیکھے ہوئے، اپنے رب کو بغیر دیکھے ہوئے یہ لوگ اتنی کبریائی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اتنی عظمت کر رہے ہیں، اتنی تسبیح تحلیل کر رہے ہیں، اتنا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اگر دیکھ لیں تب کیا ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار، اگر یہ تجھ کو دیکھ لیں تو دن و رات اسی میں لگ جائیں گے، یہ دوسرا کوئی کام ہی نہیں کریں گے، یعنی بغیر دیکھے ہوئے کر رہے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ فرشتے بھی، میرے بھائیوں لمبی حدیث ہے، یہاں صرف میں نے اتنا ہی ذکر کیا ہے کہ فرشتے بھی اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے، اور نہ ہی دنیا میں کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ اس دنیا میں کوئی دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں ایک پوائنٹ ہوا، میرا ایک پوائنٹ ہوا کہ دنیا میں کیا کوئی دیکھ سکتا ہے اور کیا کسی نے دیکھا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہوئی، میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث خود بتلاتی ہے کہ کوئی آدمی اللہ کو اس دنیا میں دیکھ نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیکھنے کی جو طاقت دی ہے اس دنیا میں، اس کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، اللہ کو دیکھنے، جو کہتے ہیں اللہ کو دیکھنے کو برداشت کر سکے۔ جیسے سورج، میں نے کہا سورج کو کوئی آدمی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے آنکھ کے اندر کہ اس کی رویت کو، اس کو برداشت کر سکتا ہے، وہ اس کو دیکھ کر برداشت کرتا ہے، نہیں برداشت کر سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ کو دیکھنا برداشت ہی نہیں کر سکتی ہے آنکھ، اس لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ دیکھے۔ اور دوسرا سوال جو تھا میرا کہ کیا کسی نے دیکھا ہے، تو میں نے حدیث کی روشنی میں بیان کیا کہ سب سے اس دنیا میں سب سے اونچے درجے کے ہمارے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے اونچا کوئی نہیں ہے، اللہ کے قریب آپ سے کوئی نہیں ہے، لیکن آپ نے خود کہا کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ حجاب و نور، بلکہ اس کا حجاب ہے، پردہ ہے نور، یہ پردہ ہے جو اللہ کو دیکھنے سے روک رہا ہے، وہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا جب آپ نے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو اے اللہ، مجھے تو اپنی رویت نصیب کر دے، میں دیکھ لوں تجھ کو، تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب انبیاء نے نہیں دیکھا تو انبیاء کے بعد جتنے پڑھتے ہیں، صحابہ کرام ہو، اولیاء کرام ہو، متقین پرہیزگار لوگ ہو، جتنے بھی ہوں، وہ تو سب بعد کے بعد پڑھتے ہیں۔ جب انبیاء نے دیکھا تو بعد والے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے بھی نہیں دیکھا۔ لیکن ایک سوال یہ ہے، اب رہ جاتا ہے کہ میں نے جو کچھ یہ بات رکھی ہے، یہ جاگتے ہوئے، آدمی جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے، جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اللہ نے جو دیکھنے کی طاقت دی ہے، ان سے دیکھ سکتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا ہے، تو اس کے سلسلے میں کہا۔ لیکن ایک سوال یہاں یہ بھی ہے کہ کیا خواب میں دیکھا جا سکتا ہے اللہ کو؟ کیا خواب میں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ اور کیا کسی نے خواب میں اللہ کو دیکھا ہے؟ جہاں تک خواب کا معاملہ ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ خواب سچا بھی ہوتا ہے، جھوٹا بھی ہوتا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اس کو کون طے کرے گا کہ خواب جو بیان کر رہا ہے وہ آدمی کتنا سچا ہے، اور جو خواب اس نے دیکھا ہے وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اس کو کون طے؟ اگر عقیدے کے تعلق سے کوئی چیز ہے تو میرے بھائیوں ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ ہم عقیدے سے کے تعلق سے جو چیز ہم تسلیم کریں گے، مانیں گے، وہ اس کو قرآن اور حدیث کے معیار پر مانیں گے۔
اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے تو اس کو بھی ہم اسی معیار ہی پر مانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ہمارے نبی کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا کہ میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی کہتا ہے تو ہم اس کو نہ جھٹلائیں گے، نہ مانیں گے، اس کا معاملہ اس کے تک چھوڑ دیں گے، اس کا معاملہ اس کے تک چھوڑ دیں گے، لیکن اس سے کوئی شرعی حکم نہیں نکلے گا۔ اب آئیے ہم یہ ایک اصولی بات ہم نے بتائی، پہلے ہم یہ بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بیان کیا ہے کہ میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا، اور یہ حق نبی پر جب ہمارا ایمان ہے، نبی پر ایمان لا کر ہم نے اللہ کو مانا، نبی پر ایمان لا کر ہم نے یہ مانا کہ نبی پر قرآن نازل ہوا، نبی پر ایمان لا کر ہم نے یہ مانا کہ شریعت جو کچھ ہے، اللہ کا جو دین ہے، یہ سب برحق ہے، نبی پر ایمان لا کر ہم نے یہ مانا اور یقین کیا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا ہم سب حاضر ہوں گے، اللہ کے ہاں سوال جواب ہوگا، اس کا جواب دیں گے، اللہ کے ہاں جنت و جہنم ہے جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ نبی پر ایمان لا کر ہم نے ان چیزوں کو مانا۔ تو جب نبی پر ایمان لا کر اتنی بڑی بڑی باتیں ہم نے مانی ہیں، تو نبی نے جب یہ کہا، صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ ہم نے اللہ کو خواب میں دیکھا، تو اس پر بھی ہم ایمان لائیں گے، ہے نا؟ نبی پر چنانچہ صحیح حدیث ہے، نبی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، اور حضرت معاذ بن جبل دونوں بہت پائے کے صحابی ہیں۔ عبداللہ بن عباس کو قرآن کا ترجمان، قرآن کا سب سے بڑا مفسر مانا جاتا ہے، صحابہ کرام میں قرآن کا ترجمان ان کو کہتے تھے، اور حضرت معاذ بن جبل یہ فقہاء صحابہ میں سے دونوں روایت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خود کہ میں رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا۔ تہجد کی نماز آپ کے اوپر فرض تھی، پوری زندگی آپ نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، فرض تھی آپ کے اوپر، امت کے اوپر فرض نہیں ہے، امت کو آپ کو ترغیب دی ہے، رات کی نماز کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ ترغیب دی ہے، یہاں تک آپ نے فرمایا کہ نہ ہو سکے تو کم سے کم 2 رکعت پڑھ لو، اس لیے کہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے سے متوجہ ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے کہ میں رات میں اٹھا رات کی نماز پڑھنے کے لیے، چنانچہ میں نے وضو کیا، اور اللہ نے جتنا مقدر کیا ہوا تھا اتنی رکعتیں نماز پڑھی، اور نماز ہی کے درمیان مجھ کو اونگ آنے لگی، اور نماز پڑھنا میرے لیے بھاری ہونے لگا، اور اسی اونگ میں نے اللہ کو دیکھا، فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، کہا کہ سب سے بہترین شکل صورت جو ہم سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں، ایسی بہترین صورت میں نے اپنے رب کو دیکھا، میں نے اپنے رب کو دیکھا نماز کے درمیان جب اونگ آئی، تو کہتے ہیں میں نے اپنے رب کو سب سے بہترین صورت میں دیکھا، اور اس وقت میرے رب نے پوچھا، یا محمد، قلت لبیک رب، قال فیما یختصم الملأ الاعلی۔ لمبی حدیث ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کو اللہ نے پکارا، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھیے، اے محمد کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ میں نے کہا لبیک یا رب، اے پروردگار میں حاضر ہوں۔ تو اللہ نے آپ سے پوچھا نبی سے، فیما یختصم الملأ الاعلی، ملأ اعلیٰ جو ہے، جو ایک اوپر کے فرشتے ہیں، ان کے درمیان آپس میں بحث چل رہی ہے، تم جانتے ہو وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ تم جانتے ہو وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو یہاں غور کیجئے، یہیں پر ہم رک جاتے ہیں۔ اس کی انشاءاللہ اس حدیث کا آگے کے حصے کو ہم، اللہ نے توفیق دی تو اگلے درس میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ یہیں ہم چھوڑتے ہیں تاکہ ہمارا شوق باقی رہے، اور جنہوں نے سنا ہے وہ سنیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا اپنے نبی سے، کہ ملأ اعلیٰ جو سب سے اوپر کے فرشتے ہیں وہ کس چیز کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اور جھگڑا کر رہے ہیں۔ یہاں صرف میں اتنا کہوں گا کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ میں نے اپنے رب کو نماز کی حالت میں، رات میں نماز کی حالت میں اونگ جب آئی تب دیکھا۔ اس سے یہ ہم کو معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے نبی نے خواب میں اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے،
اور دوسرا جو حصہ میں نے کہا کہ اور بھی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، تو اس کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے اور اس میں ہم کیا سوچیں، کیا موقف ہم رکھیں اور کیا ہم سوچیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو ہم بیان کریں گے۔ اور ایک بہت بڑا حصہ اس کا ہے جو باقی بہت ہی اہم ہے، وہ ہے قیامت میں اللہ کا دیدار۔ یعنی دنیا میں تو ہم نے بیان کیا ایک حد تک، ایک دوسرا حصہ جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ قیامت میں اللہ کا دیدار، یعنی دوسری زندگی میں جب ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ رب العالمین سب کو جنت نصیب کرے، اللہ رب العالمین برزخی زندگی میں سب کو خوشحال زندگی عطا کرے انشاءاللہ۔ آئندہ درس میں موقع رہا تو اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا، بار الہ ہم جو کچھ سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کر دے، رب العالمین ہماری زندگی کو ایسی بنا دے کہ ہم تیرے دیدار کے مستحق بن جائیں۔ بار الہ ہم سب کے دل میں اپنا خوف، اپنا تقویٰ پیدا کر، ہم کو اپنے دین پر چلنے والا بنا۔ رب العالمین ہم سب کو نیک کر دے، ہماری ماں و بہنوں کو بھی نیک بنا دے، نمازی بنا دے، نیک عمل کرنے والا بنا دے۔ بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر، جو پریشان ہیں ان کو ان کی پریشانی سے نجات دے دے۔ بار الہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے کر دے، جو روزگار سے ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا کر دے۔ بار الہ ہمارے دلوں میں اپنا دین کی محبت، اپنے رسول کی محبت پیدا کر دے۔ دنیا جب تک زندہ رکھ اسلام پر قائم رکھ، اور جب اس دنیا جانے کا وقت آئے، اس سانس کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔